مگر یہ بتائیں، یہ جو خان صاحب کے بیانات آئے ہیں لیکن کل بھی بڑا کانڈیسینڈنگ بیان تھا، بگڑے ہوئے بچے، اور ان کو سمجھانا پڑتا ہے۔ بگڑے ہوئے بچے جب آپ کسی کو کہتے ہیں تو آپ اس کو ایک انفیریئر سٹیٹس دے دیتے ہیں کہ اچھا میں بڑا ہوں تو میں سمجھاؤں گا۔ تو چوائس آف ورڈز ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے، ایک بڑا سیریس ایشو ہے۔ لیکن میری جتنے لوگوں سے بات ہو رہی ہے پاور سرکلز میں، اسلام آباد، پنڈی، جو بھی ساری چیزیں ہیں، وہاں پہ دو چیزیں بڑی نمایاں طور پہ سامنے آ رہی ہیں۔ مجھے پریشر نظر نہیں آ رہا اسٹیبلشمنٹ پہ کہ وہ عمران خان سے کیوں بات کریں، کیونکہ یا تو آپ پولز میں اپنی پاور دکھاتے ہیں، وہ آپ نے 8 فروری کو دکھا دی، یا پھر آپ سڑک پہ دکھاتے ہیں۔ سڑک پہ نظر آ رہا ہے کہ بار بار سٹرائکس کی کال دے کے لانگ مارچز اینڈ دس اینڈ دیٹ، ہر باری پی ٹی آئی پیچھے چلے جاتی ہے کہ ڈی سی کی پرمیشن نہیں ملی۔ ہم نے تو جماعت اسلامی جے یو آئی کو نہیں دیکھا۔ تو ایک تاثر بڑا مضبوط ہوتا جا رہا ہے جو ہاکس ہیں دوسری سائڈ پہ، کہ جی یہ ٹویٹر کے اوپر تو پارٹی کے بہت ہے ایکٹیویٹی، دلوں میں بھی بہت ہوگا، غصہ بھی بہت ہوگا لوگوں کا اسٹیبلشمنٹ پہ، باقی لوگوں پہ، مگر سڑک گرم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے پی ٹی آئی۔ اور اگر سڑک گرم نہیں کر سکتی تو پھر مجبوری کیا ہے ان کی بات سننے کا۔ اور دوسرا یہ اپینین بھی ہے کہ اگر کل کو اسٹیبلشمنٹ کی اور جوڈیشری کی جو اس تک لگی ٹھنی ہوئی ہے، وہ اگر چیزیں ریسیٹ کا بٹن دب گیا اور واپس چلا گیا جو پہلے چلتا تھا، تو پھر تو پی ٹی آئی کے دن اور بھی مشکل ہوں گے آنے والے قانونی عدالتوں میں۔ سو ڈو یو ایگری کہ ابھی یہ بات کہیں نہیں جا رہی اور کوئی پریشر نہیں فیل ہو رہا اس طرح اسٹیبلشمنٹ کو؟ شکریہ مالک۔ دیکھیے ابھی میں یہ مروت صاحب کی بھی گفتگو سن رہا تھا، تحریک انصاف کو میں آلموسٹ 96 سے فالو کر رہا ہوں۔ تحریک انصاف میں جو 2013 تک تو الیکشنز ہی نہیں ہوئے تھے، تحریک انصاف میں ایک آرگنائزیشن تھی وہ چل رہی تھی، اس میں جو شروع میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی اس کو محسوس نہیں کیا گیا۔ تحریک انصاف میں جو مجمع جمع ہوا ہے وہ ہوا ہے 2011 کے بعد، اور 2011 کے بعد وہ پریشرز بھی بنے، اور پھر 2013 میں جب پارٹی الیکشنز ہوئے تو پہلا جو بڑا اسپلٹ تحریک انصاف میں نظر آیا وہ 2013 کے الیکشن میں نظر آیا، جس میں شاہ محمود قریشی ایک طرف، جہانگیر ترین دوسری طرف، اور پبلکلی ایک دوسرے کو اکیوز کرتے نظر آئے۔ اس کے بعد سے مجھے تحریک انصاف میں آرگنائزیشنل ویکنیسز بہت زیادہ نظر آئیں۔ خان صاحب نے بھی اس کے بعد کبھی بھی پارٹی میں الیکشن نہیں کرائے، نامینیشنز کی طرف وہ بھی آ گئے، حالانکہ بہت کلیم کرتے تھے وہ کہ پارٹی بالکل جو ہے وہ ڈیموکریسی، ویسٹرن ڈیموکریسی کی طرح جہاں وہاں پارٹیاں اس طرح چلے گی۔ اس کا ریفلیکشن اس وقت نظر آ رہا ہے جب 2018 میں پارٹی کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے جیسے بھی جو بھی فیصلے تھے وہ خان صاحب خود کرتے تھے، اور الٹیمیٹلی پھر اس کے نتائج بھی ہوئے۔ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو فواد چودھری صاحب بھی موجودہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کو وہ اسی طرح ایڈریس کرتے ہیں کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جن کو مسلط کر دیا گیا ہے، کہیں سے آ گئے ہیں، وہ بھی اپنی اینٹی۔ اور ایک پیر افضل مروت صاحب ہے۔ دیکھیے مروت صاحب مجھے نہیں لگتا کہ ان کا پارٹی کے اندر کی کوئی بات ہو، الگ بات ہو کہ ایسا کوئی فالٹ انہوں نے ایسی کوئی وائلیشن کی ہو کہ بیسک ممبرشپ جب آپ کسی کی معطل کرتے ہیں تو اس کے بعد تو واپسی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد تو پھر کچھ رہتا نہیں جب آپ نے بیسک ممبرشپ معطل کر دی۔ اس کا ریفلیکشن ہمیں کہاں نظر آ رہا ہے؟ ریفلیکشن نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کوئی تحریک نہیں چلا پا رہی۔ 8 فروری کا جو الیکشن تھا اس میں ووٹر نے جو ہے وہ سارا کھیل جو ہے وہ ووٹر نے اس خود کھیلا ہے، کسی تنظیم کا اس میں کوئی عمل دخل اس طرح کا نہیں رہا۔ یہ سارے لوگ جو ہیں ان کا کوئی عمل دخل نہیں رہا، وہ ووٹر نے خود جا کے، اور ایک ریئیکشن تھا جب خان صاحب کو عدالتیں سزائیں دینی شروع کر دی تو ووٹر نے اپنے آپ پہ ان کا ڈیجیٹل جو پلیٹ فارمز ہے اس پہ ایک دوسرے کو کانٹیکٹ کر کے اور وہ بولے، اور انہوں نے ایک تاریخ رقم کی کہ 8 فروری میں تمام تر رکاوٹوں کے باوجود انہوں نے پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس کو کامیاب کروایا۔ لیکن اس کے بعد جب چیز نہیں مانی گئی اور ایک گورنمنٹ آ گئی، اس گورنمنٹ کے خلاف یہ تحریک نہیں چلا پا رہے۔ انہوں نے 6 جماعتی اتحاد بھی بنایا، اس کا بھی آپ دیکھ لیں کہ 2 جلسوں کے بعد کوئی تیسرا اس طرح کا جلسہ نظر نہیں آتا، کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی کہ ہم نے کیمپین چلانی ہے۔ اس سے وہ کامیاب اسٹریٹجی آپ کو 4 دن میں جماعت اسلامی کی نظر آ گئی کہ انہوں نے جماعت اسلامی نے 4 دن میں
پورے اسلام آباد سے لے کے ہر جو ہے طبقہ فکر کو متاثر کیا، یہ نہیں کر سکے۔ نہ انہوں نے مہنگائی کے خلاف کوئی تحریک نظر آتی ہے، نہ کوئی اسٹریٹجی نظر آتی ہے۔ بہت زیادہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ اسٹیٹ ریپریشن ہے، جلسہ نہیں کرنے دیا جاتا، اجازت نہیں دی جاتی، اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، لیکن آپ اس کا کاؤنٹر بناتے ہیں۔ لیکن اجازت دوسرے کون سے اجازت لے کے آتے ہیں مظہر؟ وہ کون سا کوئی اجازت لے کے آتے ہیں؟ اگر بات اجازتوں پہ چلی جائے تو پھر تو ویسے ہی صلح کر لینی چاہیے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، تو آپ کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ وہ کاؤنٹر اسٹریٹجی مجھے پی ٹی آئی کی کسی بھی مہم میں اب تک نظر نہیں آئی کہ اگر کسی کی اجازت نہیں دی گئی تو یہ کریں گے، اگر یہ نہیں دیا گیا تو ہم اس کا یہ توڑ نکالیں گے۔ اب آپ دیکھیں 3 گھنٹے میں 3 گھنٹے کی جو بھوک ہڑتال تھی اس کا کیا بنا؟ یہ بالکل اسی طرح فضل آؤٹ ہو گئی جس طریقے سے آپ نے 1 سال پہلے کورٹ اریسٹ پہ ہم گرفتاریاں دیں گے، وہ 1 دن سے زیادہ نہیں چل سکی۔ تو مجھے چلیں اس کا پوچھتے نا، شیر افضل نے کافی انہوں نے بڑے جلسے بھی کیے تھے، کیا اس وقت پی ٹی آئی کی کیپیسٹی ہے کہ وہ سڑک گرم کر سکے؟ پی ٹی آئی کی کیپیسٹی اس وقت بھی سامنے آئی جب 9 مئی کے امیڈیٹلی بعد پورے پاکستان میں خوف اور جبر کے سائے جو ہیں وہ ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ جب میڈیا، بارز، پبلک لیڈرشپ اور تمام پارٹیاں تقریباً سب جو ہیں وہ گھٹنے ٹیک چکے تھے اور سب شاید اس بیانیے کو اپنانے کے لیے پر تول رہے تھے کہ واقعی یہ 9 مئی کو جو ہیں تو پی ٹی آئی نے دہشت گردی کی ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں، اور چونکہ مظہر عباس صاحب جو ہیں ان کا اوریجنلی تعلق سندھ سے ہے، خیبر پختونخوا سے لے کر ان کے سندھ تک، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص اور پورا خیبر پختونخوا اور پھر بلوچستان، یہاں لاکھوں لوگ میرے ساتھ نکلے، ہر جگہ پہ جلسے کیے، کہیں پر اجازت نہیں مانگی، نہ کہیں پر ہم نے این او سی کے لیے درخواست دی۔ 44 پرچے انہوں نے ایف آئی آرز کیے، مارا، گولیاں برسائی، زخمی ہوئے لوگ، مرے ہمارے ساتھ، ٹیئر گیس، یہ ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ لوگوں پہنچنے سے روکنے۔ تو پھر آپ کیوں اجازتیں مانگ رہے ہیں؟ یہ میری پالیسی تو یہ نہیں تھی۔ 8 فروری تک تو میں تھا یا عوام تھے اور خان تھا۔ 8 فروری کے بعد جب یہ لیڈرشپ باہر آئی، انہوں نے ٹیک اوور کیا اور انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہے۔ میں مظہر عباس صاحب سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں اور آپ سے بھی کہ اگر اجازتیں لینی ہیں تو پھر بہتر ہیں کہ ہم صلح کر لیں۔ یہ احتجاج جو ہیں اور پھر ان سے اجازت مانگنا، جنہوں نے ہماری سیٹیں چرائی، جنہوں نے پاکستان میں جو حکومت، جس کو میں حکومت اس لیے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ حکومت آفیشلی، لیگلی، کانسٹیٹیوشنلی ایک مینڈیٹ سے آتی ہے، مہنگائی یہ لائے، بدامنی کا جو ہے وہ دورہ ہے، یہ تو بڑے ہی آئیڈیل حالات ہیں پبلک کو لیڈ کرنے کا۔ اور جس طرح انہوں نے کہا مہنگائی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف سمیت سب پارٹیوں کو، جب یہ عوام کے لیے اس وقت کڑے نہیں ہوں گے جب ان کی کال اتاری جا رہی ہے، تو لہٰذا یہ اسٹریٹجی ہیں موجودہ قیادت کی۔ اور میں چونکہ میرا تعلق صرف احتجاج تک ہوا کرتا تھا، میں نے آرگنائزیشنل میٹر میں کوئی دخل کاری نہیں کی ہے۔